الرحمن الرحیم۔ نیت کرنے کا بیان، یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز میں کیا نیت کرنا چاہیے اس کا بیان۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ جتنے لوگوں نے بھی ان ویڈیوز کو سپورٹ کیا، دیکھا، شیئر کیا، لائک کیا، سبسکرائب کیا۔ امید ہے کہ آپ آگے بھی اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے۔ جزاک اللہ۔ نیت کرنے کا بیان۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتی ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی کوئی عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہم نیت کریں گے، جو بھی ادا ہو جائے گی ہم سے۔ دیکھیں، جیسے کہ ظہر کی نماز پڑھنا ہے، ظہر کی فرض نماز کی نیت کرتی ہوں تو آپ کی نماز کی نیت ہو جائے گی۔ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے، اس کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ نیت کرتی ہوں میں ظہر کی سنتوں کی، اللہ اکبر، اور 4 رکعت نماز وقت ظہر، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، یہ سب کہنا ضروری نہیں ہے، چاہے کہے چاہے نہ کہے۔ مسئلہ، اگر دل میں تو یہی خیال ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی جو نیت تھی وہ ظہر کی نماز پڑھنے کی تھی، لیکن بھول چوک کی وجہ سے عصر کا نام آ گیا اگر زبان پر، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ مسئلہ، اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 3 رکعت زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یعنی 4 رکعت کی آپ نیت باندھ کر کے ٹھہرے، لیکن زبان سے 3 یا 6 رکعت بول کے نکل گئے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ مسئلہ، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو وقت کو مقرر کر کے نیت کرے، یعنی نیت کرے کہ میں فجر کی قضا پڑھتی ہوں۔ اگر ظہر کی قضا پڑھنا منظور ہو تو یوں نیت کرے کہ ظہر کی فرض کی قضا پڑھتی ہوں۔ اس طرح جس وقت کی قضا پڑھنا ہو خاص اسی کی نیت کرنا چاہیے۔ اگر فقط اتنی کر لے کہ میں قضا پڑھتی ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ یعنی قضا نماز کون سے وقت کی پڑھی وہ بھی نیت کرنا چاہیے۔ اگر ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، وقت مقرر کر کے قضا پڑھتی ہوں بلکہ نیت کر کے نماز قضا پڑھے تو قضا ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ، کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے۔ جیسے کسی کی سنیچر یعنی ہفتے کو کہتے ہیں، کسی کی سنیچر، اتوار، پیر، منگل اور 4 دن کی نمازیں جاتی رہیں تو اب فقط اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی قضا پڑھتی ہوں درست نہیں ہے، بلکہ یوں نیت کرے کہ سنیچر کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں، یعنی ہفتے کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں۔ پھر ظہر پڑھتے وقت کہے کہ سنیچر کی ظہر کی قضا پڑھتی ہوں، اسی طرح کہتی جاؤ۔ پھر جب سنیچر کی سب نمازیں قضا کر چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں، اسی طرح سب نمازیں قضا پڑھیں۔ اگر کئی مہینہ اور کئی سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینہ اور سال کا بھی نام لیں اور کہیں کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں۔ بے اس طرح نیت کی قضا صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر دن تاریخ یاد ہے تو دن تاریخ کے ساتھ آپ نماز کا قضا نماز کون سی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، فجر کی ہے، وہ لے کر نیت کرنا چاہیے۔ مطلب اس کے لیے وقت کا، سال کا، مہینے کا بھی یاد ہے تو کہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہیں کہیں گے یاد رکھ کر بھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ،
اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے کہ فجر کی جتنی نمازیں میرے ذمے قضا ہیں ان میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں، یا ظہر کی نمازیں جتنی میرے ذمے ہیں ان میں سے جو ان سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں۔ یعنی اگر دن تاریخ مہینہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ایسے نیت کرنا کہ سب سے پہلے جو قضا فجر کی ہوئی تھی وہ پڑھتی ہوں، ظہر کی ہوئی تھی وہ پڑھتی ہوں، سب سے پہلے عصر کی جو قضا نماز ہوئی تھی وہ پڑھتی ہوں، ایسا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتی رہے، جب دل گواہی دے دے کہ اب سب نمازیں جتنی جاتی تھیں جاتی رہی تھیں سب کی قضا پڑھ چکی ہوں تو قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ جب آپ کا دل گواہی دے دے کہ آپ کو ایسا اندازہ ہو کہ آپ کی 2 یا 3 سال کی قضا نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی شاید، تو آپ 2-3 سال تک لگاتار ماشاء اللہ الحمدللہ قضا نماز پڑھتی رہیں۔ اب آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ بس اب جتنی چھوٹی ہے اب اتنی الحمدللہ ادا ہو چکی ہیں، تو پھر قضا نماز آپ کا دل گواہی دینے کی بنا پر پڑھنا روک دیں۔ سنت اور نفل اور تراویح کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، سنت ہونے یا نفل ہونے کہ کچھ نیت نہیں کی تو بھی درست ہے، مگر سنت تراویح کی نیت کر لینا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اب فرض میں تو نیت کرتا ہے، لیکن اگر سنت اور نفل اور تراویح کی نماز میں اپنی نیت نہیں کر لیے، خیر نماز پڑھتی ہوں بول کے نیت کر لیے تو بھی کافی ہو جائے گی۔ ایسا نیت نہیں کرے آپ نفل نماز پڑھتی ہوں، سنت نماز پڑھتی ہوں، بلکہ آپ نماز پڑھتی ہوں بول کے نیت کر لیے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن تراویح کا نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، تو اس کی نیت کر لینا احتیاطاً بہت اچھی بات ہے۔ سنت مؤکدہ ایسی سنت کو کہتے ہیں، اس کی تعریف سن لیجئے۔ سنت مؤکدہ ایسی سنت کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنے پر گناہ ہوگا، وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ، اس کے نہ پڑھنے پہ ہم کو گناہ ہوگا۔ اگر آپ کی طبیعت ناساز تھی، ایک آدھ بار آپ تراویح کی نماز چھوڑ دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ وہی عادت بنا لیے کہ آپ تراویح کی نماز چھوڑتے جا رہے اور پابندی سے نہیں پڑھ رہے تو آپ پھر گنہگار ہو جائیں گے۔ تو رمضان شریف میں بابرکت مبارک مہینے میں تراویح کی نماز کو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے خوش دلی کے ساتھ خشوع کے ساتھ ادا کیجیے۔ اور یہ جو سنت تراویح کا جو طریقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باجماعت نہیں ادا کی جاتی تھی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں یہ نیا طریقہ ایجاد کیا تاکہ حفاظ کرام کا حفظ بھی تازہ رہے، مطلب ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے، پڑھانے سے ان کو بھی اور زیادہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو تراویح کی نماز کو بدعت عمر کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ اس باجماعت تراویح پڑھنے کی مطلب باجماعت تراویح پڑھنے کا یہ طریقہ ایجاد کیا گیا۔ تو جہاں تک ہو سکے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے، ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔